بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً 7 پارے کے فصل سے یہ الحمد سے سورت شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اب یہ 7واں پارہ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر آپ چلیں گے اب 15ویں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر اس کے بعد 23ویں پارے میں 2 صورتیں آئیں گی، سورہ فاطر اور سورہ سبا، یہ دونوں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی صحیح وقفے کے بعد ایک صورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے حوالے سے۔ خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے، جعل خلق اور جعل، آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے لفظ خلق آیا ہے، لیکن نور اور اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، یہ اس طرح کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جعل آیا، بنائے، اس نے ٹھہرا دیے، بنا دیے، نمایاں کر دیے، معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں، یعدلون بہ شرکاءہم، یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے، جن کو انہوں نے اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے، تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جبکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے، اور جبکہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا دیا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نساء میں جو ہم 2 مرتبہ گزرے ہیں ایک آیت سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی۔ یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے، باقی یہ کہ شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، شرک صرف اس کا نام نہیں کہ کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے اسے آپ نے سجدہ کیا ہو۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہیں، یہ مضامین تو آئیں گے، اصل میں شرک اور توحید کی حقیقت کھلے گی آگے چل کر مکی صورتوں میں، خاص طور پر حوامیم میں جا کر یہ بات اور کھلے گی۔ توحید عملی کسے کہتے ہیں، توحید نظری کیا ہے، سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاطر اور سورہ سبا، پھر سورہ صاد، یہ جو ایک سلسلہ آئے گا وہ ہے اصل میں کہ جس کی مرکزی جو ہے آیت، وہ صورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ یہ 23 صورتیں بنتی ہیں، 11 ادھر 11 ادھر، اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، وہ ہے کہ جو اصل میں توحید کا مضمون ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنبہ کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں چونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے ذرا ہٹ بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ 6 گھنٹے کی میں تقریر ایک ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر، اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا، بڑے بڑے جید علماء نے بھی، اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے، اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ رہے ہیں۔ لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل کر آتی ہے۔ اس دور کا شرک کیا ہے، اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ وسعت نگاہ کی ضرورت ہے، زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح مطالعہ ہو، معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے جو حضرات بھی اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو 6 کیسٹ ہیں 1 گھنٹے کے حقیقت و اقسام شرک پر، وہ ضرور ان کی سماعت فرمائیں۔